جڑے عورت نال زبردستی شادی کرتے سن، عورت دی رضامندی نہیں سی۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستاں دے علم ہے کہ ایام سجدہ ہیں اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان بارگاہ بطول اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ دے متعلق شیعہ سنی متفق ہیں کہ بی بی سیدۃ النساء العالمین بھی نہیں اور سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی۔ جنت دیاں عورتاں دی بھی بی بی سردار نے اور نساء پوری کائنات دی نساء دی بھی بی بی سردار۔ جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے، یہ دے وچ خالق نے فرمایا وا آتی ذل قربا حقہ، جو قریبی ہے نا، قریبی ان کا حق ادا کر، قربا کا حق ادا کر، والمسکین جو مسکین کا حق ہے اس کا بھی ادا کر، وابن السبیل جو مسافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں ان کے بھی حقوق ادا کر، ولا تبذر تبذیرا اور مال کو وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنا بنتا ہے، ایسی جگہ بے جا خرچ نہ کر، اپنے مال کو بے جا خرچ نہ کر۔ یہ جڑی آیت مجیدہ کی بلا میں پڑھی ہے، اس تو پہلے والدین دا بھی ذکر سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، ماں دا حق وہ بھی ادا کرو، باپ دا حق وہ ادا کرو، قریبیاں دا حق وہ ادا کرو، مسکین دا حق وہ ادا کرو۔ جڑے بندہ ماں باپ دی معرفت رکھتا ہے وہ دا حق ادا کرے گا، جڑا بندہ قربا دی معرفت رکھتا ہے وہ دا حق ادا کرے گا، جڑا بندہ مسکین دا حق رکھتا ہے، سمجھدا مسکین دی معرفت وہ دا حق ادا کرے گا، مسافر دا حق ادا کرے گا۔ اس آیت مجیدہ وچ حقوق دا تذکرہ کیتا گیا ہے اور ان ایام وچ اسی حقوق سیدہ دا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی سیدۃ النساء العالمین، عالمین دیاں جتنیاں نساء نے، عالمین دیاں جتنیاں عورتاں نے، چاہے وہ دے وچ بی بی دی والدہ ماجدہ ہی کیوں نہ آ جائے، بی بی دی اولاد بھی کیوں نہ آ جائے، عالمین دی جتنے نساء نے انہاں دی سردار ہیں جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین۔ تے بحث زیادہ نہیں جی، یہ دے وچ شیعہ سنی متفق نے، سیدۃ النساء العالمین ساری عالمین دی سردار، ساری نساء دی سردار۔ میں اس معاملے سے قبلہ یہ سمجھنا کہ جڑا انبیاء دی توقیر تو واقف نہیں وہ سید الانبیاء دی توقیر تو کدی واقف نہیں ہو سکتا، جڑا امام دی عزت تو واقف نہیں وہ امام الائمہ دی عزت تو واقف نہیں ہو سکتا، جڑا بندہ ہوں تک نساء دے حقوق نہیں دے سکیا وہ سیدۃ النساء دے حقوق کے بڑے آ رہے۔ میرا خیال ہے کہ نساء نو ذرا سمجھ لیے، قرآن چ ڈسکس کیتا گیا، قرآن چ بڑے اہم موضوعات ڈسکس کیتے گئے نے، یہ مختصر کتاب ہے اور قیامت تک واسطے قبلہ ہدایت۔ کمال ہے کہ ہر سال جویں جویں ترقی ہوندی ہے نصاب بدلتے ہیں، نصاب تبدیل ہوتے ہیں۔ اے سال بچے ہو نے جڑی اساں میٹرک جا کے انگریزی پڑھی سی وہ اج کل ساڈے پریپ دے بچے پڑھ رہے ہیں، نرسری دے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اسی جڑے پرانے اسی ایف اے بی ہیں اسی بھی انہاں بچیاں نہیں پڑھا سکتے کیونکہ تیزی آ گئی، زمانہ تیز ہو گیا تے دا نصاب بدل گیا۔ کمال ہے کہ جویں جویں ترقی ہو رہی ہے وہ پرانیاں کہانیاں ٹوٹ گئیں، پرانے نصاب ٹوٹ گئے، ہن ٹیچر بھی بیچارے وہ نصاب نہیں پڑھا سکتے۔ ایک کمال ہے کہ 1500 سال پہلے بھی یہی نصاب سی، اور کمال ہے کہ ہدایت دا ہن بھی یہی نصاب ہے، اور کمال ہے کہ اللہ کنی ترقی ہوئے گی کوئی پتہ نہیں، کنی ترقی ہوئی ہے، ترقی ہو رہی ترقی ہو رہی، جتنی بھی ترقی قیامت تک ہو جائے ہدایت دا نصاب ہی رہے۔ یہ مطلب ہے اس دور دے بے ہدایتیاں یہی ہدایت کرتا سی، اج دے بے ہدایتیاں بھی یہی ہدایت کرے گا، آن والے بے ہدایتیاں واسطے بھی یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ یہ مطلب ہے کہ یہ نصاب ایسا کہ اللہ جڑا ضرورت پوری کر رہے ہیں، 1500 سال پہلے دی ضرورت بھی یہی پوری کرتا سی، اج دی ضرورت بھی یہی پوری کرتا ہے اور قیامت تک دی ضرورت میں پورا کرے گا۔ یہ جتنے معاملات قبلہ ڈسکس کیتے گئے ہیں وہ سارے قیامت تک واسطے ہدایت نے، اتنا اہم نصاب ہے۔ کمال ہے بندے نو اج تک قبلہ ساڑی اس گل دی بھی سمجھ نہیں آئی، وہ جدو نصاب تبدیل نہیں ہویا معلم تبدیل کیسے ہو جائے؟ بہت شکریہ، آخر کوئی معلم بھی تے دا ہے نا۔ میرے محترم سامعین، یہ وچی نساء دے حقوق تے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا، سیدۃ النساء دی بات گل کرنا۔ نساء دے حقوق، ساڈے گھر نساء موجود ہیں، ساڈے گھر بیٹی موجود ہے،
وہ بھی نساء وچ ہے، ماں موجود ہے وہ بھی نساء وچ ہے، بہن موجود ہے قبلہ وہ بھی نساء وچ ہے، پھپھی موجود ہے، خالہ موجود ہے، یہ ساریاں نساء وچ ہی ہوندی، سارے حوالے نساء دے۔ بی بی سیدۃ النساء العالمین اس طرح ہے، اگر کوئی بیٹی ہے تو بی بی بیٹی ہوئے تو اس بیٹی دی بھی سردار ہے، اگر وہ کسی دی زوجہ ہے تو بی بی ہدایت واسطے وہ زوجہ، یعنی ہر صنف دی بی بی سردار ہے۔ خاتون تے 4 لفظ میرے نزدیک آئے نا جی ڈکشنری چھے، خاتون تے خاتون خانہ، جیڑی بی بی گھر کام کر دی وہ خاتون خانہ، یار کارڈاں تے لکھیا ہوندا ہے شادی خانہ آبادی، وہی شادی ہوندی ہے خانے نو آباد کر دی، وہ جڑی خانے نو آباد کرنے واسطے ہوندی ہے انہوں خاتون خانہ ہوندا، جڑی صدر دی بیوی ہوندی ہے انہوں خاتون اول کیا جاتا، خاتون اول، یا وزیر اعظم دی بیوی جڑی ہے وہ خاتون اول ہے۔ ایک تیسرے آسمان تے سیارہ چمکدا زہرا انہوں ناہید بھی کیا جاتا ہے، انہوں خاتون فلک کیا جاتا ہے، پڑھی لکھی زبان جو انہوں نے خاتون فلک، خاتون خانہ بننے واسطے بھی کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں کہ کنی پڑھی ہوئے تے خاتون خانہ ہے، شادی ہو گئی خاتون خانہ۔ اچھا خاتون اول بننے واسطے بھی کوئی لمبے چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں، صرف اینا ہے کہ وہ صدر نہ شادی ہوئی ہوگی، کسی دور سے بھی ہوگی ہوگی، وزیر اعظم نہ وہ خاتون اول ہے بس۔ خاتون فلک جنہوں اللہ اتنے چمکا کے رکھ دیتا وہ چمک پہ مارے۔ میرے نزدیک قبلہ خاتون خانہ بننا بھی آسان ہے، خاتون اول بننا بھی آسان ہے، خاتون فلک بننا بھی آسان ہے، خاتون جنت بننا آسان نہیں۔ بہت شکریہ، خاتون جنت بننا آسان نہیں۔ بس اچھا سرکار دو عالم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین میرے جنتی نہیں، جنت یا نوجوانوں دے سردار نے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، انہاں دا باپ انہاں تو بھی بہتر ہے، انہاں دا پیو انہاں دا بھی سردار ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر بندے حدیث میں تسلیم کر جان، اہل حدیث ہی صحیح ہو جان، یارا بابا جی اہل حدیث ہونے ہوتے ہیں جو حدیث دا اہل حدیث نو مننا ہو گئے، یہ بھی تے پیغمبر دی حدیث ہے نا، حسن تے حسین جنتی نہیں صرف جنت دے نوجوانہ دے سردار، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، انہاں دا پیو انہاں دا بہتر ہے، انہاں دا پیو انہاں افضل منہما بھی، انہاں دا پیو انہاں دا بھی سردار ہے، انہاں دا پیو انہاں تو بھی افضل ہے۔ ویسے بندیاں نو اگر صحیح طور تے بندے اہل حدیث بھی ہو گئے ہو تو انہوں پتہ ہونا چاہیے جدوں بطول دے بیٹے علی دے برابر نہیں آ سکتے، خاتون خانہ دے بیٹے علی دے برابر کیسے؟ خاتون جنت دے بیٹے میں عرض کرنا خاتون جنت دے بیٹے بھی حیدر قرار دے برابر نہیں، علی انہاں تو بھی خیر منہما نے۔ اچھا خاتون خانہ دی گل کرنے، خاتون خانہ دی جڑی عزت نبی تو پہلے سی وہ میں قرآن چو پڑھتا، جہالت بچ نساء دی کی اہمیت سی، جدو کلمہ بندیاں پڑھ لیا پھر نساء دی کی اہمیت ہوئی ہے۔ قبلہ جڑا نہ جاندہ ہوئے او دی گل ہو رہے، قرآن چاہ اللہ فرماندہ ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے۔ پیغمبر اسلام تو پہلے جہالت سی، پیغمبر معلم کائنات بن کے آئے، حضور نے عرب دی جہالت کو دور کر دیتا۔ کمال ہے کہ پیغمبر جیسے تھے لوگ کہتے ہیں ٹیچر نے چنگا پڑھایا نہیں، ٹیچر نے چنگا پڑھایا نہیں، بھائی ٹیچر جتنا بھی لائق ہے پڑھنا تو پھر طالب علم ہے نا، تو اڈا بچہ فیل ہو جاتا تسی جا کے ماسٹر تو کیتا کی ہے، تو کیتا کی ہے، وہ ماسٹر چلا کی ہے، معلم کائنات دے پڑھائے فیل ہو گئے نے، ایک کون ہے ماسٹر یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، کتاب کا بھی اور حکمت کا بھی۔ اگر معلم کائنات پڑھاوے تو بندے فیل ہو جاندے نے، تو انہاں ماسٹرانوں معافی دے دے بیچاریاں، اس واسطے کہ پڑھنا کسے آپ ہی۔ میں تو ان قبلہ جی اس مجلس پاک کے دو ادوار جڑنا، ایک دور پہلا پڑھنا چند آیتاں، ایک دور وہ پیغمبر تو پہلا دور ہے کہ اس نساء دی پیغمبر تو پہلے لوگ یہ تصور کی رکھتے سن، تے پیغمبر دے اعلان نبوت تو بعد کی تصور بنے۔ پھر میں اعلان نبوت تو بعد میں کافران دی گل نہیں کرنا، مشرکان دی گل نہیں کرنا، پھر مومنہ دی گل کرنا۔ میرا موضوع جناب دے ذہن مبارک جا گیا کہ میں نساء دی گل پہلے کرنا چاہنا، سجدہ تو نساء دی گل پہلے نہیں کرنا چاہتا۔
اسی غیر سید ہاں، چھوٹی موٹی ساری عزت ہے، چھوٹی موٹی، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں۔ اسی سادات دا احترام کرنا، سادات دا احترام اسی اپنے طور تے، چونکہ میں خانقاہی شیعہ، میں سادات دی عزت دی وجہ تو شیعہ ہوں، میرا والد بھی تو میں کسی مناظرے نہ نہیں ہوئی، سادات دی عزت دی وجہ تو شیعہ سانو سمجھے۔ میرے والد گرامی نے آکھیا سی کہ بیٹا جدوں اسی اینا جیسے نہیں او اونا جیسے کیسے ہو، اینی گل ہے بس۔ اچھا ساڈی ایک چھوٹی موٹی ساری عزت ہے کہ اسی سادات دی عزت کر لیں۔ جیڑا بندہ ساڈے جیسے نو نہیں پہچاندا، شکریہ کہ بلا وہ سادات نو کی پہچانے گا بیچارہ۔ اصل گل ہے کہ حضرت ہور آئے نے امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ، جنہوں ہور دی معرفت نہیں انہوں حسین دی معرفت کیسے آ جائے؟ بہت شکریہ قبلہ۔ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھیا سرکار دو عالم دا، جنہوں صحابہ دی معرفت نہیں انہوں پیغمبر اعظم دی معرفت کتوں ہو جائے؟ یہ بندے ایویں کرتے ہیں، ایڈے عاشقان صحابہ بن کے ساڈے تنز کر دینا ساڈے تے، یقین کرو ہونے میں تمہارے سامنے پڑھ دینا وہ بھی گل کر دینا۔ اصل گل ہے کہ نساء دی توقیر کو پہچانے جائے۔ 4 آیتاں نے، میں چاہنا کہ میں نہ جلدی آیتاں دے نام دس دیا۔ آج کل میں ایک اور کام شروع کیتا ہے کہ ساری آیتاں نہ پڑھیاں جان، کچھ آیتاں دے نمبر دس دیتے جان، بندے گھر جا کے ویکھن کہ آیت بھی ہے کہ نہیں۔ میرا پروگرام ایک بنے، ایک 2 ہفتے ہوئے میں کام شروع کیتا ہے، ساری آیتاں نہیں پڑھتا، کچھ پڑھنا، کچھ آیتاں دے نمبر دس دینا تے اگوں گل کر دینا۔ ہن گل وہ آیت دی ہوندی ہے، ہن بندہ کم از کم میری تقریر دی تصدیق کرنے واسطے ایک باری تے وضو کر کے قرآن کھولے گا۔ وہ یارا میں جو گل کرن لگا تے قرآن دی گل کرن لگا تے آیت دا صرف قبلہ نمبر دسن لگا، وہ پھر یہ ہوئے گا جڑا بندہ سمجھے گا نا بھی کولوں کردا پیا، وہ کم از کم میری ذرا تصدیق کرنے واسطے، یا پاویں وہ ناقد بھی ہوگی، ناقدین دی بھی گل کر رہے ہیں، تنقید دی نظر نہ بھی کھولے، قرآن تے کھولنا پائے گا۔ میں جو قرآن پڑھن لگا سورہ مبارکہ نساء دی آیت ہے میرے اس ویلے سامنے بالکل، لیکن میں پڑھنی نہیں، آیت دا نمبر دسنا 19 نمبر آیت ہے جی، 19 نمبر سورہ مبارکہ نساء دی، او دے وچ اللہ پاک نے لوگاں دی نشاندہی کیتی ہے جڑے عورت نال زبردستی شادی کرتے سن، عورت دی رضامندی نہیں سی، عورت دی رضامندی نہیں۔ جس طرح قبلہ تسی جا کے جانور خرید کے لے آؤ منڈی تو تہاڈا ہے، تسی انہوں بیچ دے ہو، تسی انہوں ذبح کر لو، تہاڈی مرضی ہے، اس واسطے تو تہاڈا ہے، ہن کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ جانور تانوں کہ مینوں کتھے لے چلنا ہے، تو کون ہے، مینوں کی میرے نال سلوک کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے چونکہ وہ حیوان ہے، وہ دے عقل کوئی نہیں، انہوں تو جتھے مرضی کو لے گیا، زبردستی بھی بندے کھچ کے لے ہوندے نے۔ کئی جانور 100 پاگو ہوئے، لیلا ہوئے، وہ جو کلا لیلا کڑیے تو ٹردا نہیں، تو پتہ نہیں ٹردا، پھر بندے ٹور لیندے کی خیال ہے ترلا کر دینے، شکریہ وہ محنت کر دینے، یا انہوں اندر مہربانی کر نہیں، ان تو پھڑ کے چک لیندے نے، اگلی لتا تو ٹردا ہے، کدی مار بھی لیندے نے، کدی کھچ بھی لیندے نے، چک کے بھی مار لیندے نے۔ یہ دا مطلب ہے زبردستی۔ اللہ فرمایا جی میں حیواناں نال زبردستی کر دے ہو، میں عورتاں نال زبردستی نہیں ہون دینی تاکہ تانوں پتہ لگے نساء کنوں آن۔ بہت شکریہ، میرا خیال تہی دس۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی جس طرح جانور نال زبردستی کر دے ہو، اس طرح تسی ایک مستور نال زبردستی کر دے ہو کہ جڑا مرضی بندہ زبردستی شادی کرتا ہے۔ یہ قرآن دی آیت میرے سامنے میں، آیت کا نمبر میں دس دیا 19 نمبر آیت سورہ نساء دی۔ اندازہ لاؤ جی سجدۃ النساء دی تے گل بعد وچ کر رہے ہیں، اللہ نے نساء واسطے سورہ مبارکہ نساء نازل کر دیتے، جنہ دی عظمت دسن واسطے، جنہ دی توقیر دسن واسطے، جنہ دی پوزیشن دسن واسطے اللہ سپیشل قرآن کی صورت نازل کیتی ہے اور سورہ نساء ہے۔ تے جنہیں مرد سمجھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں، پھر سورہ نساء موجود ہے، سورہ رجال تے موجود نہیں۔ تو اڈی کیا بات، میں آنا قرآن چ سورہ نساء موجود ہے، یہ مقابلے تر رجال نے، آڑے رجال بیٹھے نے، مستورات تے ساڑے پردے چ بیٹھے نے۔ یہ مطلب اگر یہ بندے سمجھیں کہ جناب ساڑی توقیر ہے، اسی حاکم ہیں، وہ بھی گل دس دیں۔ یہ میں پڑھ دیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آج جڑے مرد حاکم بنے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ یہ حاکم دا معنی علماء نے نہیں لیا، علماء فرماتے ہیں کہ مرد نگہبان ہے اوپر عورت کے، مرد نگران ہے اوپر عورت کے۔
اللہ دیا بندہ تو چوکیدار ہے. کیا بات ہے. جیڑے بندے اپنے اپنو حاکم سمجھ کے عورت نو محکومہ سمجھ کے سارا دن حکم چلاندے نے اے کی کیتا ہی اے کی کیتا ہی اے کی کیتا ہی اس واسطے کہ میں حاکم ہوں. اللہ پاک فرماندا ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. آگے باتیں گھر وہ کرے جو اپنے مال میں سے اس پہ خرچ کرتا ہے. شکریہ. نساء دی گل کر رہے ہیں. جیڑا بندہ گھر آ کے روک پانا چاہتا ہے وہ پہلے اتنے خرچ کیتا ہی. وہ خرچ کرے گا تو قوامون ہے. خرچ تے پہلے کرنا. مرد بنے نے بندے مرد تے اسی مرد تے خواتین نے اسی حاکم. اللہ فرماندا انفقوا من اموالہم. اپنے مالوں میں سے ان پر خرچ کرو. یہ مطلب ہے حاکم تے مرد ہوئے جڑا عورت تے خرچ کرے تے جدی بی بی استانی ہے تے آپ ویلا ہے کوئی نہیں ہو حاکم. جدے موبائل چ پیسے وہ پوا کے دیندی ہے حاکم. وہ خرچ کرو گے تے حاکم ہو. خرچ کرو گے تو قوامون ہوئے. اصل سے قبلہ قوامون تے میں نا 18 تفسیرہ میں پڑھی. علماء فرماندے نے قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ تو نگران ہے اوپر مستور کے. جب تو بیوی لے کے آتا ہے تو شوہر بن کے اس کا نگران ہے. جب تیری بیٹی آ جاتی ہے تو بیٹی پر نگران ہے. تو ماں رکھتا ہے تو ماں کا محافظ ہے. جنیاں بیبیاں حقوق نسواں واسطے جلوس کٹے نے وہ ساری غلط کر رہی ہیں. جڑا اسلام حقوق دیندا ہے ادیان عالم وچ دوسرا دین ہی کوئی نہیں. جدو بیٹی ہے وہ تو باپ محافظ ہے. جدو بیوی بنی ہے وہ تو شوہر محافظ ہے. جدو ماں بنی ہے وہ تو اولاد محافظ ہے. ہن سوچ خاتون جنت کنوں آندے نے جدو بیٹی سی محمد محافظ سی. جدو بیوی بنی ہے مرتضی محافظ سی. جدو ماں بنی ہے حسنین جیسے محافظ. سبحان. شکریہ کہ مہربانی کریں. پہلی آیت میں سورہ مبارکہ قبلہ شکریہ نساء بھی پڑھی. یہ دے وچ اللہ نے عورت نو حق دیتا کہ جدو تسی شادی کر دے ہو تو تسی زبردستی کر دے ہو تے عورت بولن دا حق نہیں رکھ دی. اللہ فرماتا خبردار ہم اسے حق دیتے ہیں اگر وہ نہیں چاہتی تو نکاح حرام ہے. شکریہ کہ بنا پہلا حق میں جناب دے سامنے عرض کر دیا. بہت شکریہ. میں حقوق النساء تو شروع ہوئے ہیں. سجدہ تو نساء تے آواں گے نا. تساں صرف اتنا دھیان رکھنا ہے جڑا نساء دا حق ادا نہ کرے او دا اے حال ہے. جڑا سجدہ تو نساء دا کھا جائے او دا کی حال ہوے گا. اجے میں نساء تو شروع نساء شکریہ کہ عورت نو حق ہی نہیں سی کہ وہ بولے. جیڑا مرضی اتنا زبردستی شادی کرے. اے 19 نمبر آیت ہے جی. صرف آیت دسیے ہوم ورک ہے گھر جا کے آیت پڑھ. دوسری آیت سورہ مبارکہ الانعام دی ہے. ایدہ نمبر 139. ہن عورت دا دوجا جڑا حق سلب ہویا سی او دساں گا. 5 دساں گا پہلے. دوسرا قبلہ عورت دا حق سلب ہویا سی. ایک عرب دی خاص قسم دی خوراک سی. وہ تسا قرآن پڑھنا تو ہن پتہ لگنا ہے. او میں رکھ دیتی ہے جناب سسپینس جو کی سی. وہ مرد کھاندے سن تے عورت نہیں سن دے. یارا گوشت دی ایک قسم سی دیسی. گوشت دیاں کئی ڈشاں ہوندیاں. پالک گوشت, کدو گوشت, کریلے گوشت ہے, پجا گوشت, کڑائی گوشت, جنیاں قسم ہیں. ایک گوشت دی قسم سی. سورہ مبارکہ الانعام ہے آیت دا نمبر 139. وہ خاص قسم دی ڈش سی گوشت دی. وہ مرد کھاندے سن ایک گھر وچ رہ کے تے اپنی بیوی نو نہیں سن دیندے. اور قرآن دے لفظ نے کو اپنے آپ پہ حلال سمجھتے تھے. جاہل جاہل اور عورتوں پر حرام سمجھتے تھے. اینا فرق ہے تواڈے ساڈے وچ. تسی اندازہ لاؤ جویں صدقہ ساڈے تے حلال ہے تے اینا سجدہ تے ساڈے تے حلال ہے, اینا سجدہ تے حرام ہے. حلال حرام دا فرق ہے بھئی. حلال حرام دا فرق ہے. صدا تو شاید نہیں کھاندے اسی کھا سکنے ہیں.
ساڈے بھی تے حلال حرام دا فرق ہے. اس واسطے کوئی سید نے اولاد علی نے اسی اولاد حضرت امیر المومنین نہیں. یہ جڑا فرق ہے نا جی کھان پین دا وہ سجدہ تے غیر سجدہ وچ. ٹھیک ہے نا جی. ہن انہاں جاہلاں نے گھر ہی فرق پا لیا کہ بیوی نو اے ڈش نہیں دینی, اے مرداں والی ڈش ہے تو نہیں کھانی, تے اے نہیں تے تینوں دینی نہیں حرام ہے. اللہ فرمایا جڑے کولوں حلال حرام بناندے نے انہاں تے بھی لعنت ہے. حد ہو گئی ہے. یعنی اے بھی عورت دا حق سلب کیتا گیا کہ قبلہ جڑے بندے انہوں اپنی خوراک شامل نہیں کرتے وہ دی حیثیت کی سی. اے عورت دا حق سلب کیتا گیا کہ انہوں اپنی خوراک بچ بھی بندے شامل نہیں سن کرتے. اللہ نے فرمایا اے بھی بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ایک دسترخوان تے مرد کھائے گا نال عورت برابر کھائے گا. خالق نے نساء نو حق ادا کیا. تیسری گل سورہ مبارکہ مجادلہ دی, وہ بھی عورت دی توہین ہوندی سی. جڑا عورت اپنی طلاق دینا چاہتا سی وہ لنگ دیا آگ چھڑتا سی اما بیوی نو, وہ بیچاری کپڑے شپڑے رکھ کے ٹوٹ جاتی میں ہوں طلاق ہو گئی ہے. نہ کتے کچہری جان دی لوڑ, نہ طلاق آکھن دی لوڑ, نہ سیگے پڑھان دی لوڑ. لنگ دیا جنوں چھڑنا ہے انہوں آکھیا اما چا وہ کر اگو ہور کر لئی. 2 مہینے بعد انہوں آکھیا اما ہو گئی. ایک تماشا جڑا عورت دا بنیا سی اللہ نے روک دیتا. میں صرف آیت دا نمبر پہ دسا, میں صرف اس واسطے پڑھ, میرے کو نشانیاں لگی ہیں نا ساری, جان بوجھ کے نہیں پڑھ. سورہ مجادلہ آیت دا نمبر 2. انہوں زہار آندے نے جی اس کام نو کہ اپنی بیوی نو اما کہہ کے طلاق دیں. یہ بھی عورت دی بڑی توہین سی کہ بیٹھی بیچاری نو آکھنا اما. بندے نے اپنی بیوی نے وہ طلاق ہو جانا. اللہ نے منع کیتا, روک دیتا. جڑے بندے حکا چھڑ دیندے نے ڈاکٹر چھڑا دیندا, تانوں پتہ حکا کسے ویلے بندے ڈاکٹر چھڑا دیندا. وہ کسی ویلے پیندا بندہ 2 باریاں لا لیا تو پوترا جا کے دسدا ڈاکٹر نو, ڈاکٹر جی یہ دادا حکا چھڑدا نہیں, یہ پیندا. ان ڈاکٹر آندا یار تو دوائی بھی کھڑنا ہے, پھر تسی آندے آرام نہیں آوندا, پرہیز علاج سے بہتر. وہ آندا ڈاکٹر صاحب میری گل سن لو, میں کوئی نہیں پیندا, ایویں منڈے کتے ویکھ لیا 10-12 اسی 5-6 بابے بیٹھے سا پرانے دوست. وہ حکا وچ پیا سی, وہ نڑی میرے منہ اگے آ گئی, منہ اگے. نڑی میرے منہ اگے یعنی آ گئی تو پھر میں 2 باریاں لا چھڑ. جڑا شروع تو نہیں نہ پیتا او دے منہ اگے 100 باری بھی آوے نا. تہاڈی کیا بات ہے یار, جنہیں زندگی چکا نہیں پیتا او دے سامنے 100 باری بھی نڑی آوے وہ آندا نہیں میں نہیں کدی پیتا, میں نہیں کدی پیتا. جنہیں پی کے چھڈیا ہوئے وہ ایک کدی باری لا لیندا. خدا دی قسم قرآن تے ساڈا ہاتھی, تو آنا انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے. جنہ واریاں لالا چھڑیاں نا انہوں نے اسی ہاتھی نہیں مندے. کمال ہے یار, چھڑ بھی بندہ جاندا ہی ہے. جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے بندے چوندیاں نے, بندے واریاں لا کے چھڑ بھی دیندے. صحابی دا نام بھی میں لکھ کے رکھیا ہے, او دی اہلیہ دا نام بھی لکھ کے رکھیا ہے. کلمہ پڑھن تو بعد صحابی بنن تو بعد انہاں اپنی بیوی نو لنگ دیاں اما آگ چھڑیا طلاق دین واسطے, ایویں واری لا لئی حالانکہ منع سی. یار منع ہو گیا سی. اللہ فرمایا ہونے چ طلاق انج طلاق نہیں ہونی. اس اپنی بیوی نو اما کہتا ہے. وہ ٹری تے سدھی کائنات دے سب تو بڑے ڈاکٹر کول آ گئی. سبحان اللہ. میں اپنی زبان چ خطابت عرض کر رہا. وہ سرکار دو عالم نو آ کے آکھیا کہ تواڈے مرید نے بد پرہیزی کر لی, تواڈے مرید نے بد پرہیزی کر لی ہے. وہ جڑی گل کیتی نا بڑی خوبصورت سی, دانا بی بی سی. اس آ کہ یا رسول اللہ یہ جڑے بندے کلمہ پڑھ لیندے نے کفر چوں نکل کے وہ پھر کی بن جاندے؟ فرمایا مسلمان تے مومن بن جاندے تے تواڈے نال کی نسبت ہو جاندی؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی بن جاندے نے, میرے مصاحب ہوندے, میں انہاں دا مصاحب, میرے کول رہندے نے صحابی. ہو سکیا اپنے ہاں صحابیاں نو سمجھاؤ اے کلمہ پڑھن تو پہلا بھی انجی سن تے کلمہ پڑھن تو بعد. تیسری کوتاہی دس, وہ پھر پیغمبر اعظم نے فرمایا, وہ مگر ہی آ گیا صحابی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ایویں نا عادت پئی سی نا پرانی, اسی اس طرح طلاق دیندے رہے ہیں نا زندگی. سورہ مجادلہ 28ویں پارے چ ملے گی 2 نمبر آیت ہے. تاں میں کر رہا ہوں صرف دسنا پیا تاکہ کوئی ویکھو تو پھر سواد لو نا.
لوگ بوسکی دا سوٹ لے نا بازاروں 3 باری اتنے وہدے نے پھر چاننے کٹ کے پھر سورج چ وہدے نے پھر گھر آ کے وہدے نے اصلی بوس خدا دا نا جے بوسکی نو 4 باری چیک کر دیو ساری تقریر ایک باری گھر جا کے چیک کر لیا کرو پہ کوئی بندہ حقیقی گل بھی کر رہا پہ گپا پہ مار مولا تو جزا دے رہے قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو تشریح پڑھو وہ دی تفسیر پڑھو اچھا سنی پڑھ لو تفسیر اہل حدیث پڑھ لو شیعہ دی تفسیر پڑھ لو دیوبندیاں دی پڑھ لو روڑا ہی مینوں کوئی نہیں جیڑی پڑھو گے یہی گل ہوگی وہ کہنے لگا جی معافی ہو سکتی پیغمبر نے کہا جدو تسی اسلام سے داخل نہیں سونا ہوئے ادو معافی شافی ہو جاندی سی اس لیے کہ تسی آندے سو میں چھڑ دیاں گا اللہ فرماندا سی الا ما قد سلفا جو گزر گئی وہ گزر گئی اللہ دوبارہ نہیں سی دہراندا جڑا شراب پیندا شراب چھڑ دیتی سود کھاندا سی سود چھڑ دیتا ہے نا جوا کھیڈدا سی جوا چھڑ دیتا یہ ہن تے تو باقاعدہ داخل ہے نا اسلام وچ ایک ہی کیتا ہی کہنے لگا جی میرے کو ہو گیا ہے حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تو نے بیوی کو ماں کہہ کے بیوی کی توہین نہیں کی اماں کی توہین کی ہے ہاتھ سار اٹھاؤ بھائی کوئی گناہگار ہو گیا تو نے اماں کی توہین کی ہے میرا خیال ہے اچھا جملہ کہہ دینا چاہیے اور جو اپنی ماں کی توہین کرے وہ پکڑا جاتا ہے اور جو حسنین کی ماں کی توہین کرے اللہ نو تے نساء دی توہین پسند نہیں شکریہ شکریہ کہ میں بی بی دی بارگاہ چاہتا آ رہے ہیں اللہ نو نساء دی بھی توہین پسند نہیں پھر سجدۃ النساء دی توہین اللہ کیسے پسند فرمان گے اللہ پاک نے فرمایا انہوں آگ ایک غلام آزاد کرے قرآن دی آیت بکر وہ سکا جی میں غریب آدمی ہم غلام آزاد نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا پھر اللہ دا فرمان ہے 2 مہینے متواتر روزے رکھ متتابعین دا لفظ ہے قرآن پڑھ متتابعین دا مطلب ہے متواتر روزے 2 مہینے رکھنے نے اگر 1 مہینہ تے 25 روزے رکھے نے تے 26 نہیں رکھیا پھر شروع تو تسی بھی کوئی احساس کرتے ہو روزے ساڈے کول بھی آوندے نے 1 مہینہ تے جڑا رہ جاندا نا ساڈا ایک وچوں اسی دوبارہ عید تو بعد رکھ سکتے ہیں وہی دوبارہ نہیں شروع کرنے پڑے اللہ فرمایا انہوں متواتر 2 مہینے رکھے تینوں پتہ لگے انج دے کام نہیں کری دے تساں غور ہی نہیں فرمایا اگوں اینوں ہوش ہوئے پہ انج دے کام نہیں کرنے اگر 1.5 مہینہ رکھ لیا تو 1 روزہ چھڑ چھڑیا متتابعین دا مطلب پھر 2 منٹ شروع کرنے او ساتھ جوڑے اس کا یا رسول اللہ اے بڑا اوکھا کام اگر میں امیر بندہ ہوندا تے غلام چھڑنا سوکھا سی آڑا میرے تے پہ اگر 2 مہینے ان کو رعایت کراؤ اللہ پاک نے کو رعایت کر اللہ نے جڑی آخری رعایت کر کے دسی یتمس آدھا لفظ ہے کہ مس نہیں تو کر سکتا اسے اس بیوی کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ سکھا جی کوئی جرمانہ کٹاؤ پیغمبر رکھے اب میرے اللہ فرمایا کہ 2 مہینے روزے اگر تو متواتر نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینہ نو کھانا کھوا کہنے لگا چلو میں یہ کچھ کرنا یہ آخری گل سی اس تو بعد بیوی حلال کرتی ہو نہیں سکتی یہ پہلے کرنا اس کا ٹھیک وہ 60 مسکینہ نو کھانا کھوانے والی سزا جڑی سی نا جی کفارہ یہ پہلے تو ذرا اور طرح دا سی تو یہ مشکل سی اس بندہ غلام آزاد کرے تو ساری سوسائٹی کو پتہ نہیں ہوتا بندہ 2 مہینے روزے رکھے اندر بڑھ کے انہوں ہی پتا میرا روزہ ہے سوسائٹی آگاہ نہیں ہوتی 60 مسکینہ کی روٹی پکائی ہمیں تو لوگ پوچھتے نہیں تھے کہ بلا تسا لنگر پکایا نہیں ہوں لنگر سے بندے کھاندے سن تو میں ویکھے نے جاندے لنگر کھاندے نے اور مولا دی مجلس دا لنگر ہے پتہ ہے نا کادا لنگر ہے جی مجلس ہے میلاد کراؤ گے تو لوگ کیا آخر کادا اے جی میلاد مصطفیٰ ہے اگر کوئی میلہ عرس ہوئے گا تو لوگ کہیں گے پیران دا عرس ہے ماتم کراؤ گے تو مولا دے ماتم یہ دا مطلب ہے ولیمے دی روٹی بھی کھواؤ گے پتہ ہوگا اچھا کی ہے دے گا کیوں پی 60 مسکینہ دی روٹی پکانی ہے 60 ایم پیاں دی نہیں 60 مسکینہ دی روٹی پتیلی چ نہیں پکتی بابا جی 2 دیج کے باہر رکھنے پیندے نے وہ وکھرا بات بن گیا اگلے 2 کم ہونے سن خفیہ ایدو 60 مسکینہ نے سج کے لے ہونا سی نا کتوں اور یار جس مسکین نو آکھیا اتھے لنگر ہے پوچھدا کادا ہے اگلی بڑی عجیب گل ہے مسکین جتھوں جدا لنگر کھاندا نا وہ پھر دعا کر کے اٹھتا ہے کہ یا اللہ یہ کم جاری رہے یارہ میں مسکین دی گل پہ کر
تسی سرکار دو عالم دے میلاد دا لنگر کھوا دیو، جننے مسکین جان گے نا، میں امیرہ دی گل نہیں کر رہا، وہ آکھن گے یا رسول اللہ تواڈے میلاد ہوندا ہی رہن، تواڈے لنگر چلتے رہن، مولا حسین دی مجلس دے مولا تیرے لنگر چلتے ہی رہن، ولیمے دی شوفی کھوا دیو مسکیناں نو۔ وہ جاندے آکھن گے یا اللہ انہاں دے ولیمے انجے، پتراں دیاں شادیاں ہوندے رہن، ولیمے ہوندے رہن۔ میں سوچنا اتھے کی حال ہویا ہوئے گا جتے 60 مسکین روٹی کھا کے آندے ہون گے، چاچا جی اگوں کدوں پروگرام جی، پھر بیوی نو اماں کدوں، او بدنامی ہوئی، او بدنامی ہوئی، بندے تھلے تھلا کے توبہ کرن لگ پے۔ اللہ فرمایا ہن پتہ لگا جے نساء دی توہین کی روایت ہے۔